أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا سعادتوں برکتوں والا مہینہ رواں دواں ہے، جس میں مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور تراویح میں قرآن مجید کو سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، تراویح کی عبادت بہت اہم عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، رمضان المبارک کی دو خاص عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا تراویح۔ فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنن موقدہ ہے، یعنی تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر اور انعام بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان المبارک میں روزے رکھنے پر سارے گناہ معاف ہونے کی بشارت دی ہے، اسی طرح آپ نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے پر بھی سارے گناہ معاف ہونے کی بشارت دی ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے حق میں سنت بلکہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح پڑھنا احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اس پر متواتر عمل چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، بعض لوگ سنن اور نوافل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے فرض پورے ہو جائیں، ہم سے فرض پورے ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن ہم فرض بھی کہاں پورے کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارے فرائض میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، اور سنن نوافل جہاں پورے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتے ہیں، وہاں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ سے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز مکمل ہوئی تو اس کا مکمل اجر لکھا جائے گا، اور اگر اس کی نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے تطوع یعنی سنن و نوافل کو دیکھو، تاکہ اس کے فرض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس کی سنت اور نوافل کے ذریعے پوری کی جائے۔ پھر اسی طرح تمام اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، سمجھانے کی بات یہ ہے، اعمال اور خصوصاً نماز میں سنن اور نوافل کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور تراویح سنت موقدہ ہے اور فرض اور واجب کے بعد سنت موقدہ کا درجہ ہے، جس کے کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے اور چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ اور اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز کو پڑھا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو رمضان میں 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے جاتے تھے۔ اور تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا میرے بھائیوں یہ سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی، پھر اس اندیشے سے کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے جماعت کے ساتھ ادا کرنا چھوڑ دی۔ چنانچہ ایک رات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں مسجد میں نماز تراویح کے لیے جمع ہوئے اور تراویح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ اس کی تفصیل بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کے آخر میں ہے کہ صبح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ساری رات نماز تراویح کے لیے آپ کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، مجھے معلوم تھا، لیکن میں نماز تراویح کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نماز ان پر فرض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مقصد کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ اکیلے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب فرض ہونے کا اندیشہ نہ رہا اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق لوگوں کو مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے ایک امام اور قاری کے پیچھے جمع کیا اور تمام صحابہ کرام نے مل کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے سنت ہونے پر تمام صحابہ کرام نے اجماع اور اتفاق کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص تراویح کی نماز کو اہمیت نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ ایک طرف ہیں اور یہ دوسری طرف ہے۔